قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 5 ہجری کی شروع میں غزوہ دومۃ الجندل ہوا. یہ دومۃ الجندل ایک شہر علاقے کا نام ہے جو آج بھی اردن کے بارڈر کے قریب ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں آج کل سعودی عرب والے ایک غلیظ قسم کا شہر بسانے میں لگے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہاں کے کچھ شر پسند لوگ مدینے پر حملہ آور ہونے کو تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے ایمان اور ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے 1000 کا لشکر لے کر علاقہ دومۃ الجندل کا سفر کرتے ہیں، اور یہ مدینہ پاک سے کافی سفر پہ. چنانچہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع پا کر منتشر ہو گیا. نظر بھی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے فاتحانہ انداز میں دومۃ الجندل سے مدینہ کی طرف واپس آئے. اسی سال میں غزوہ بنو مستلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ کے قبیلہ مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار ایک بڑا لشکر لے کر ارد گرد کے قبائل کو بھی ملا کر مدینہ پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے ایمان اور ان کی جانوں کی تحفظ کے لیے پہلے تو آپ نے اپنے جاسوسوں کو روانہ کیا کہ مخبری لاؤ واقعی خبر سچی ہے. تو جاسوسوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خبر بالکل سچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ کے مطابق ایسے خفیہ انداز سے مدینہ پاک سے نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی. یہ ایک عظیم جرنیل اور عظیم مجاہد کی صفات میں سے ایک صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے عظیم نبی تھے، نبیوں کے نبی تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سپہ سالار اور جرنیل بھی تھے. دشمن کو ہتھیار اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکا کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سروں تک جا پہنچا. بہت سارے مارے گئے، بہت سارے گرفتار ہوئے، مال مویشی ان کے پکڑے گئے، ان کی خواتین بھی قیدیاں ہوئیں. اور ان قیدی خواتین میں ایک خاتون ایسی بھی تھی جو حارث بن ابی ذرار سردار قبیلہ بنو مستلق کی بیٹی تھی. یہ ایک صحابی کے حصے میں آئیں جنہوں نے ان کو قید کیا تھا اور گرفتار کیا تھا. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نامی ملتا ہے، انہوں نے ان کو مکاتبہ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی تو تم میری غلام باندھی ہو، لیکن اتنی رقم اگر تم لا کر مجھے دے دو
تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو یہ اپنا اس ذرے کتابت کو لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور اس نے بتایا کہ میں حارث بن ابی ذرار قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کی گردن کو جھکانے کے لیے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے اس خاتون سے یوں کہا کہ میں تمہارا ذرے کتابت بھی دے دیتا ہوں، اور اس سے اگر میں اور تمہارے ساتھ کو اچھا حسن سلوک کروں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ذرے کتابت کو ادا کر کے اسی ذرے کتابت کو مہر کے طور پر ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں، اگر تمہیں قبول ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا۔ اتنے میں اس کا والد بھی آیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے گزارش کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اور میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی ایک قیدی یا باندی یا غلام ہو، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اب تیری بیٹی پر ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، وہ جو چاہے گی ہم وہی کر دیں گے۔ تو باپ نے بڑی خوشی سے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرے کتابت ادا کر کے آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور ان کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ملتا۔ ان کے کئی واقعات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ مثلا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے ان کے حجرے سے نکلے تو یہ مصلی پہ تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر مسجد سے گھر تشریف لائے تو بھی مصلی پہ تشریف فرما تھی۔ آپ نے گھر کے دیگر امور نمٹائے، اشراق کا وقت ہوا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ مصلی پہ تشریف فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس سے بھی تمہیں 3 کلمات آسان سے سکھلا دوں، اگر تم وہ پڑھ لیا کرو تو اللہ پاک تمہاری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ ایک دن انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کل جو گزر گیا روزہ رکھا تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کل جو آنے والا ہے اس کا بھی روزہ رکھنا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اکیلے روزے کو افطار کر دو۔ اکیلا روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ملا کر رکھو، یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا، اکیلا روزہ نہیں رکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے کو افطار کرا دیا۔ جب یہ ام المومنین بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو صحابہ کرام نے اس قبیلے کے جتنے ان کے پاس غلام یا عورتیں قیدیاں تھیں سب کو چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں میں نے خوش قسمت خواتین میں سے
ایک جویریہ کو بھی خوش قسمت دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کم از کم اس کے قبیلے کے 100 کے قریب مرد و عورت آزاد کر دیے گئے۔ یہی وہ سفر تھا بنو مستلق کا کہ جس سفر میں عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ساتھ لے گئے تھے، اور اسی غزوہ سے واپسی پر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام تراشی کی گئی تھی۔ اسی سال غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، مدینہ پاک میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ مسجد قبلتین سے جب زائرین کی بسیں مسجد قباء کی طرف جاتی ہیں تو راستے میں ایک میدان آتا ہے جس کو 7 مسجدوں کا میدان کہا جاتا ہے، جس میں مسجد فتح بھی ہے، مسجد سلمان فارسی بھی ہے، مسجد ابو بکر صدیق بھی ہے، مسجد علی بھی ہے، مسجد عمر بن خطاب بھی ہے، مختلف ناموں سے 6-7 مسجدیں۔ مسجد فتح جس جگہ پر ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ اسی جگہ پر فتح کی آیات اس غزوہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں ویسے تو سارا مدینہ ہی جائے قبولیت ہے کہ ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ مخصوص مقامات جو ہیں ان میں سے ایک مقام یہ مسجد بھی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ پاک آپ کو بھی کبھی موقع دے مدینہ پاک جانے کا تو غزوہ خندق کے موقع پر، آج کل تو یہ مسجد بند کر دی گئی ہے لیکن بہرحال قرب و جوار میں کھڑے ہو کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ وہاں ایک عالیشان مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے جو بہترین خوبصورت مسجد ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں ایک جماعت اور پارٹی کو۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ کئی پارٹیاں مل کر، جن میں مشرکین مکہ بھی تھے، جن میں منافقین مدینہ بھی تھے، جن میں یہود بھی تھے، ان سب نے مل کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ترکیب بنائی۔ اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے ارد گرد اس راہ پر جس راہ سے مشرکین مکہ کے آنے کا ارادہ تھا یا توقع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر خندق کھدوائی، اور یہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا۔ مدینے والے نہیں جانتے تھے خندق کیا ہوتی ہے، کبھی ایسی چیزیں سامنے آئی نہیں تھی، وہ تو میدان کے غازی اور مرد میدان تھے وہ لوگ۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایران والے لوگ کبھی کبھی اگر سخت دشمن سے مقابلہ پڑ جائے تو اپنے شہروں کے ارد گرد خندقیں کھود کر اپنے شہر اور شہر والوں کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ پرانے وقتوں میں طریقے تھے۔ آج بھی دنیا کے کئی ممالک کے کئی شہر ایسے ہیں جو ایک حصار کے اندر ہیں، چاروں طرف سے ان کے دروازے بنے ہوئے ہوتے تھے، شام ہوتی تھی دروازے بند کر دیے جاتے تھے، ہر کوئی اندر، باہر جانے کے لیے پروانہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ آج بھی لاہور میں، ملتان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، پاکستان میں اور بھی کئی شہروں میں باقاعدہ دروازوں کے نام موجود ہیں، اور آج بھی کئی جگہ وہ دروازے موجود ہیں۔ یہ حفاظت کے ساتھ قلعے ہوتے تھے شہر کے، یعنی مین پوائنٹ پر ایسا قلعہ بنایا جاتا تھا
کہ جس میں ہاتھیوں تک اور اسلحہ تک رکھنے کا سامان ہوتا تھا، وہ اپنے شہر کی اور شہر والوں کی حفاظت کا سامان کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھدوائے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پہاڑی دنیا ہے، خندق کھودنا کو آسان نہیں تھا، لیکن ایمان تھا صحابہ کرام کا، جذبہ تھا صحابہ کرام کا، اطاعت تھی صحابہ کرام کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے، کدالیں لے کر پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر دنیا کے عشق والا ایک فرہاد اپنی محبوبہ کے لیے پتھروں سے دودھ کی نہر نکالنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ پتہ ساری دنیا کو ہے کہ پتھروں سے دودھ کی نہر نہیں نکلتی، لیکن بہرحال وہ دیوانہ سر پھوڑنے کو تیار ہو گیا، صحابہ کرام بھی نبوت کے ایسے دیوانے تھے، چاہے پتہ بھی تھا کہ ان پہاڑوں کو کیسے کھودا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور پہاڑوں نے بھی ان کو راستے دیے۔ صحابہ کرام کو جنگلوں کے جانوروں نے بھی راستے دیے، صحابہ کرام کو دریاؤں اور سمندروں نے بھی راستے دیے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ گھوڑے اگر انہوں نے دریاؤں اور سمندروں میں اتار دیے تو دریاؤں اور سمندروں نے بھی ان کو راستہ دیا۔ مشہور تھا، پہلے ہم نے بھی پڑھا سنا ہے کہ دریا نے نبی کو راستہ دیا، اور نبی کے دشمن اور اللہ کے دشمن فرعون کو دریا نے غرق کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن کرنے والا کون تھا؟ میرا اللہ۔ یہ معجزہ ہے نبوت کا، اور انہونی چیز نبوت کے ہاتھ پر جب ظاہر ہوتی ہے تو طاقت اس میں اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی حال صحابہ کرام کا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی چٹان آئی جو ہم سے نہ ٹوٹ سکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دفعہ کدال مارتے اور کہتے اللہ اکبر، تو وہ چٹان ٹوٹ جاتی۔ ایک دن ایک ایسی چٹان بھی آئی جو ہم سے نہیں ٹوٹی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک زور سے کدال ماری، اندر سے چنگاریاں نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے میرے ہاتھ میں عراق کی چابیاں رکھ دی گئی ہیں، فارس کی چابیاں رکھ دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری تو کہا میرے ہاتھ میں روم کی چابیاں رکھ دی گئی ہیں۔ بس صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی بھوک کی وجہ سے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنی قمیضیں اٹھا کر پیٹ دکھایا کہ یا رسول اللہ اب تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کان میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اکیلے چلیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 کے قریب صحابہ کرام تھے، سب کو حکم دیا کہ جاؤ آج ان کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ اب وہ اتنے پریشان ہوئے کہ ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا پریشان نہ ہو، بس وہ کھانے کا برتن میرے سامنے لا کے رکھ دو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والے ہاتھ ایسے رکھے کہ 400 آدمی، صرف ایک نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بنا ہوا تھا، 400 آدمی کھا گئے اور کھانا ختم ہونے کو نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جب خندق کو کھود رہے تھے تو رجز و محبت میں اشعار پڑھے جا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے،
بس تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ محبت بھرے الفاظ سنے تو فرتے شوق میں جواب دیا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محبت بھرے الفاظ ادھر سے سنے تو فرمایا، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، الہی خیر تو بس آخرت کی خیر ہے، تو مہاجرین و انصار میں خیر کو نازل فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ مدین کے محلات مجھے آنکھوں سے دکھائے گئے، کبھی فرمایا کہ یمن کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں، کبھی فرمایا کہ ملک فارس کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں، اور پھر تاریخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو نوٹ کیا ہے کہ اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح کرا کر اسلامی خلافت کا ان کو حصہ بنایا۔ یہ خندق مدینہ شہر کے مشرقی اور مغربی علاقے میں کھودی گئی تھی، چنانچہ کفار کا لشکر 20-25 دن تک اس خندق کو پار کرنے میں لگا رہا لیکن پار نہ کر سکا، اور مسلمان اس خندق کی حفاظت میں لگے رہے۔ کفار کا لشکر 10,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000 تھی۔ مسلمان لشکر سلا پہاڑی کی جانب تھا اور لشکر کفار دوسری جانب، خندق دونوں لشکروں کے درمیان میں تھی۔ تقریباً 15 دن گزر گئے، آمنے سامنے آ کر مقابلے کی نوبت نہ آئی، البتہ تیر اندازی ہوتی رہی۔ کسی جنگہ خندق کا اگر کچھ عرض کم نظر آیا تو کفار مکہ کے کچھ نوجوانوں نے خندق کو پار بھی کیا، ان میں سے عرب کا مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود، جو سر سے پیروں تک لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا تھا، آگے بڑھا اور مسلمانوں کو دعوت مباشرت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت علی نے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی، جس کو قبول کرنے سے اس نے انکار کیا۔ حضرت علی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، پھر ایک ہی وار میں حضرت علی نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ ایک اور مشرک نوفل بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق عبور کرنے لگا، گھوڑے سمیت گرا، اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گیا۔ مشرکین مکہ نے ہزاروں درہم کے بدلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی لاش لینے کے لیے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور تمہارے دراہم اور دنانیر پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو قلعے میں محفوظ کر کے ان کی حفاظت پر حضرت حسان بن ثابت جو مشہور شاعر تھے ان کو مقرر کر رکھا۔ اچانک کوئی یہودی آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے درخواست کی کہ اس کو مارو، لیکن وہ شاعر آدمی تھے، لڑنے لڑانے والے نہیں تھے، کہنے لگے میں اس کو کیوں ماروں اور کیسے ماروں؟ تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضرت صفیہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس یہودی کے سر میں دے ماری، جس سے وہ وہی مر گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ خواتین بھی مجاہدہ تھیں اور اللہ پاک نے ان کو ایسے ایسے جذبات دے رکھے تھے۔
اس غزوہ میں ایک دن ایسا سخت لڑائی کا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی 3 نمازیں قضا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا لڑتے رہو، نمازیں بعد میں پڑھی جائیں گی۔ رات کو جب اللہ پاک نے آندھی اور طوفان چلایا اور کفار کا لشکر بھاگا میدان کو چھوڑ کر، خیمے بھی اڑے، جانور بھی بھاگے، خود بھی بھاگے، تو جب فتح کا میدان ہاتھ میں آیا تو اب راتوں کو صحابہ کرام نے اپنی ان نمازوں کو قضا کیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی وقت آ جاتا، محاصرہ اتنا لمبا تھا، کفار بھی تنگ آئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم، جانور، سردی کا موسم تھا، جانور، کھانا پینا، اتنا بڑا لشکر، کون پکائے، کیسے پکائے، مسلمانوں کا جذبہ بھی تھا۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں 21ویں سپارے میں اللہ پاک نے فتح کی خوشخبری سنائی اور فتح کی آیات نازل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی یہی باتیں آگے چلائیں گے۔ میرا انشاءاللہ شاید کل سے سفر ہو، اور سفر بھی کچھ زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ دن ناگا رہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو۔ آپ دعا کرتے رہیں، ملاقات ہو، اور رمضان المبارک آنے والا ہے، اور رمضان المبارک میں